میرا جی چاہتا ہے آپ پیدل سفر نہ کریں بلکہ میرے کندھوں پہ آ جائیں. اگر آپ چلیں گے تو آپ کے جو پیارے پیارے پاؤں مبارک ہیں کہیں زخمی نہ ہو جائیں, ان پہ زخم نہ آ جائے اور ان پہ خون نہ آ جائے. مہربانی کریں آپ میرے کندھوں پہ جلوہ فراز ہو جائیں. آپ نے کچھ ایسے انداز سے یہ بات کی, ریکویسٹ کی, عرض کی, حضور نے سنا اور فوراً قبول فرما لی, فوراً قبول فرما لی. صدیق اکبر بیٹھ گئے. اب صدیق اکبر کندھوں پہ پیارے آقا مولا جلوہ فراز ہوتے ہیں. اللہ اکبر. میں صرف یہاں پر اشارہ کر دیتا ہوں, لمبا تبصرہ نہیں کروں گا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ مدارج النبوہ کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ ہجرت کے 8 سال بعد جب مکہ فتح ہوا, فتح مکہ کے دن پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں تو بیت اللہ شریف 360 بتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے. حضور کے ہاتھ میں چھڑی ہے. حضور چھڑی کا اشارہ کرتے جاتے ہیں بتوں کی طرف اور بت اوندے منہ زمین پہ گرتے جاتے ہیں, زمین بوس ہوتے جاتے ہیں. حضور کی زبان اقدس پہ یہ آیت مبارکہ ہے, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا, باطل مٹ گیا, حق آ گیا, باطل مٹ گیا. حضور یہ آیت پڑھتے جاتے ہیں, چھڑی کا اشارہ کرتے جاتے ہیں, بت اوندے منہ زمین پہ گرتے جاتے ہیں. اب آخر میں کچھ بت رہ گئے جو بیت اللہ شریف کی چھت کے ساتھ نصب تھے. مولا علی نے عرض کیا, مولا علی بھی حضور کے ساتھ تھے, عرض کیا آقا میرا جی چاہتا ہے آپ میرے کندھوں پہ آ جائیں اور جو یہ بت رہ گئے ہیں آج یہ چھت کے ساتھ, بیت اللہ کی چھت کے ساتھ انہیں اپنے ہاتھوں سے گرا دیجئے. حضور نے فرمایا علی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم بارے نبوت کو اٹھا سکو, تم طاقت نہیں رکھتے نبوت کا بوجھ اٹھا سکو, تم تو اٹھا نہیں سکتے, البتہ تم نبوت کے کاندھوں پہ آ جاؤ. ذرا محبت سے بولتے ہیں تم تو بارے نبوت نہیں اٹھا سکتے, البتہ تم میرے کندھوں پہ آ جاؤ. جناب مولا علی حضور کے کندھوں پہ آئے. اللہ کیا شان ہے یار, جو محمد عربی کے کندھوں میں ہو, سبحان اللہ, جن کے کندھوں پہ پیارے آقا مولا ان کی بھی عظمت کو سلام, اور جن کے کندھوں پہ پیارے آقا مولا جو حضور کے کندھوں پہ ان کی بھی عظمت کو سلام, اور جن کے کندھوں پہ حضور ہیں ان کی بھی عظمت کو سلام. ادھر حضور نے کیا فرمایا علی تم بارے نبوت نہیں اٹھا سکتے, اور صدیق اکبر نے عرض کیا حضور میرے کندھوں پہ آ جائیں. حضور نے کہا نہیں کیا, بلکہ فوراً حضور صدیق اکبر کے کندھوں پر جلوہ فراز ہو گئے. اللہ اکبر. جب حضور سوار ہو گئے, اب صدیق اکبر حضور کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے آپ آہستہ آہستہ غار ثور کی بلندیاں طے کرنے لگے. یہاں پر ہمارے کئی دوست حاجی صاحبان بیٹھے ہیں جنہوں نے حج بھی کیا ہے, عمرے بھی کی ہے ماشاءاللہ. انہوں نے دیکھا ہوگا کہ غار ثور کی بلندی کتنی ہے. بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے جناب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا, البتہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. اس لیے جب دیکھوں گا آپ کی دعاؤں سے, سرکار کی نگاہ کرم سے, پھر بات اور ہے. آپ لکھی اور سنی بات کر رہا ہوں. صاحبو جب صدیق اکبر چل رہے ہیں حضور کندھوں پہ ہیں. آج کا نوجوان جب غار ثور چڑھتا ہے, طاقتور پہلوان صحت مند جب چڑھتا ہے تو پانی پی پی کے چڑھتا ہے, سانس لے لے کے چڑھتا ہے. ایک سانس یا مشت نہیں چڑھ سکتا, اکیلا بندہ نہیں چڑھ سکتا, اور کئی دوست چڑھنے کی کوشش جب کرتے ہیں ان جناب 50 میں سے کوئی 30 لوگ واپس آ جاتے ہیں. چڑھنے کی ہمت نہیں, اتنا اونچا ہے, اتنا بلند ہے, چڑھا آدمی نہیں سکتا. جب بندہ اکیلا نہیں چڑھ سکتا تو قربان جائے تاجدار صداقت کے, قربان جائے جانشین مصطفیٰ کے, قربان جائے یار غار مصطفیٰ کے کندھوں پہ پیارے آقا مولا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہیں. اور صدیق اکبر بڑے آرام کے ساتھ جا رہے ہیں, نہ راستے میں پانی پیا نہ کوئی سانس لیا. اللہ اکبر. جناب صدیق اکبر کی جسمانی اور ایمانی قوت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میرا وجدان کہتا ہے, میرا ایمان کہتا ہے یہ صدیق اکبر کی جسمانی اور ایمانی قوت کا ایک جناب مظاہرہ تھا. یہ صدیق اکبر کی کرامت تھی اور میرے آقا کا معجزہ تھا. جہاں بندہ اکیلا نہیں جا سکتا وہاں صدیق اکبر کی جسامت بالکل یوں تھی, بالکل سنگل پسری. اب تہبند باندھتے تھے
تھے نا, جلوہ گر ہے, تہبند باندھتے تھے, تہبند نیچے کھسک جاتا, یہ آپ کی جان تھی. لیکن قبلہ صادق فرماتے ہوتے ہیں گل وچ ہو رہے, قبلہ مجاہدین فرماتے ہیں گل وچ ہو رہے, تو یہاں بھی بات کچھ ہو رہا ہے. یہاں صحت کام نہیں آتی ہے جی جناب, کوئی پہلوان ہو پھر اٹھا کے چلے گا, نہ یہاں تو محبت مصطفیٰ کا جناب, یہاں محبت مصطفیٰ کی بات ہے. اللہ اکبر. تو صدیق اکبر حضور کو لے کر غار ثور کی طرف چڑھ رہے ہیں. جب غار ثور کچھ ہی فاصلے پہ رہ گیا تو جبریل امین نے یہ نورانی اور روحانی منظر دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اے مالک و مولا, آج دولت کونین پوری کی پوری رحمت صدیق اکبر کے قدموں پہ جلوہ کر, سارے خزانے ساری نعمتیں صدیق اکبر کے قدموں پہ نچھاور ہو رہی ہیں. اے مالک و مولا, کیا اس خزانے میں سے کچھ حصہ مجھے مل سکتا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب جبریل امین. اے مالک و مولا, کیا اس خزانے میں سے کچھ حصہ مجھے بھی مل سکتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا, اے جبریل کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ اے مالک و مولا, ملے گا کیسے, مجھے طریقہ بتا دے. فرمایا, جبریل صدیق کے کندھوں پہ میرا محمد مصطفیٰ ہے, صدیق کے کندھوں پہ میرا حبیب ہے, تو صدیق اکبر کے قدموں میں اپنے نوری پر بچھا دے. کندھوں پہ آمنہ کا لال اور تو قدموں میں اپنے نوری پر بچھا دے. تو صدیق اکبر کے قدموں میں جناب جبریل امین نے اپنے نوری پر بچھا دیے. تو اب اگر صدیق اکبر کی شان پوچھنی ہو, کسی رائٹر سے مت پوچھئے, کسی مصنف سے مت پوچھئے, محقق, مدقق, مفسر, مفکر سے مت پوچھئے, علماء اور فضلاء سے مت پوچھئے, ان سیاستدانوں سے مت پوچھئے, دنیا داروں سے مت پوچھئے. اگر صدیق اکبر کی شان پوچھنی ہے تو کندھے پہ بیٹھنے والے سے پوچھئے, یا پھر قدموں میں نوری پر بچھانے والے سے پوچھئے, جس کے کندھوں پہ آمنہ کا لال ہو, جس کے قدموں میں پر بچھانے والا جبریل امین ہو. اس صدیق اکبر کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو برادران اسلام, جناب صدیق اکبر حضور کو کندھوں پہ بٹھا کے غار ثور کا سارا فاصلہ آہستہ آہستہ آپ نے طے کر لیا. جب آپ غار ثور تک پہنچ گئے تو عرض کیا, بندہ نواز, آپ غار ثور کے بعد توقف فرمائیے, میں ذرا دیکھتا ہوں اندر کوئی موزی چیز تو نہیں جو آپ کو تکلیف دے, کوئی دکھ پہنچائے. آپ یہاں بیٹھیے. اب حضور غار ثور کے باہر, صدیق اکبر نے چراغ لگائی, اندر چلے گئے. حقائق سے یہ بات ثابت ہے, اس غار کے اندر